وہ ایک بات ہے کہ عمران خان اکیلا تھا، لڑا ہے، ہاں آخری مرحلے تک گیا ہے اور ہاتھ باندھ کے نا اس کو مارا گیا ہے۔ ہاں پھینک دیا گیا ہے کہ آپ جو کرنا ہے کریں اس کے ساتھ، بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا بعض حقیقتیں ہیں ہمارے میں، ہمارے ملک میں، وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کو ہمیں اتنی جلدی ہم نہیں نکال سکتے۔ یہ حکومت میں تھی تو جیسے ہی ان کی لگامیں کھینچی گئی تو وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ لیکن جو ایک اچھی چیز مجھے ساری سچویشن میں سامنے نظر آئی وہ یہ آئی کہ عمران خان ہمیں بطور ایک انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر سامنے ابھر کر سامنے ہے۔ اس وقت 11:59 ہو چکے ہیں، 9 اپریل 2022۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پیش کی جانے والی تحریک عدم اعتماد پر اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں ووٹنگ جاری ہے، لیکن یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت الرٹ ہے۔ وہاں پر میڈیا، عدالتی عملہ اور سیکیورٹی کی بھاری تعداد وہاں پر موجود ہے۔ دوسری طرف یہاں پر اب میں پی ایم آفس کے باہر، پی ایم ہاؤس کے باہر جو ہے موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے سیم سچویشن ہے، بڑی تعداد میں میڈیا اور وزراء یہاں سے ابھی گئے ہیں۔ کچھ وزراء ایسے بھی تھے جنہوں نے اندر جانے کی کوشش کی اور ان کو جو ہے وہ جانے نہیں دیا گیا۔ تو یہ وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت کے خاتمے کی آخری گھڑیاں ہیں۔ جو ہے ادھر ووٹنگ ہو رہی ہے چونکہ، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اکثریت ہے، اور اس اکثریت کے بعد جو ہے چینج ہوگا، چینج آف رجیم۔ عمران خان نے اس کو امپورٹڈ رجیم کا کہا ہے۔ فہیم اختر میرے ساتھ موجود ہیں۔ ایک ہسٹورک موومنٹ ہے، ہر 3 سال بعد پاکستان میں ایسا ہو جاتا ہے۔ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ نے 3 سال 3.5 سال وزیر اعظم کو کور کیا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی پوری جو مدت ہے وہ مکمل نہیں کر پاتا، اور ہمیشہ سے سیاستدان جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، اعلیٰ کار بنتے ہیں۔ اور جب نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے سپریم کورٹ نے ہٹایا تو اس وقت عمران خان جو ہیں وہ بطور کہہ سکتے ہیں کہ فریق بنے تھے، پاناما کیس میں درخواست گزار بنے تھے، اور اب عمران خان کو ہٹانے میں وہی مسلم لیگ نون جو ہے وہ سارا انہوں نے۔ لیکن سچویشن اس دفعہ بڑی چینج ہے نا، کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، کوئی کک بیک کا الزام نہیں ہے، کہیں سے کوئی جائیدادیں نہیں نکلیں۔ جو کل تک خان کے ساتھ تھے اچانک سے ان کے ضمیر جاگتے ہیں۔ سٹوری دیکھو، ضمیر جاگے نہیں ہے جی، ضمیر جگوائے گئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کے بارے میں تو بڑا مشہور ہے کہ ڈالر کے اوپر سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ ہاں، احمد کاسی والے کیس میں بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ بات ہے کہ عمران خان اکیلا تھا، لڑا ہے، ہاں آخری مرحلے تک گیا ہے اور ہاتھ باندھ کے نا اس کو مارا گیا ہے۔ ہاں پھینک دیا گیا ہے کہ آپ جو کرنا ہے کریں اس کے ساتھ۔ تو آخری دن تھے جی، آخری لمحات تھے، اور لڑا ہے عمران خان، آخری وقت تک لڑا ہے۔ فہیم اختر ساتھ تھے، ثناء اللہ صاحب ہیں چیف رپورٹر ڈان نیوز۔ سر، ہر 3 سال بعد پاکستان میں حکومت چینج ہو جاتی ہے، ایک اور حکومت کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ، کیا اس پہ سیاسی؟ یہ عمران، یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے، اور ہمارا آئین جو کہتا ہے اس کے مطابق چیزیں ہیں۔ اگر آئین میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ جمہوریت میں اسی طرح ہوتا ہے نا، یا تو آپ اپنا آئین چینج کر لیں، ٹھیک ہے، اتنی اکثریت سے لے آئیں، اپنے پارٹی آ جائے 2/3 اکثریت سے آئین چینج کر لیں، آئین کے مطابق تبدیلی ہوئی، اس میں کیا برائی ہے؟ جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی، لوگوں کو ادھر ادھر ہارس کیا ٹریڈنگ سینٹ کے الیکشن میں نہیں ہوئی، تو کس نے ثابت کی ہارس ٹریڈنگ آج تک؟ اور کس منحرف ارکان نے کسی نے ووٹ دیا؟ دینا ہے آج آپ کے؟ بالکل نہیں دینا۔ جو اتحادی جماعتیں پہلے پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ تھی وہ کیا ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے تھی؟ ٹھیک ہے، دوسرا بعض حقیقتیں ہیں ہمارے میں، ہمارے ملک میں، وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کو ہمیں اتنی جلدی ہم نہیں نکال سکتے۔ جو ایک چیز کھڑی ہوئی ہے، ایک مانسٹر کھڑا ہوا ہے، اس کو آپ ایک دن میں نہیں ختم کر سکتے۔ اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، جس طرح مساق جمہوریت تھا اس قسم کا کوئی اگریمنٹ کرنا پڑے گا۔ ہماری ہی سیاسی جماعتیں تمام دعوت دیتی ہیں، آپ کو ہی پتہ ہے 2018 میں پی ٹی آئی کس طرح آئی تھی، اور ہر 3 سال بعد فیض حاصل کرنے کا کیا طریقہ تھا۔ ابھی بھی جو یہ پروسیس ہوا ہے اس میں کوئی نہ کوئی رول ان کا رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے ساری چیزیں ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اس سے آپ نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ سیاسی جماعتیں تیار ہیں ابھی تک اس سے انکار کرنے کے لیے۔ لیکن ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنا کریکٹر پارٹیوں نے ایسا اس لیول پہ اتنا لانا پڑے گا، اس لیول پہ کہ انہیں کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ صرف اقتدار نہیں ہے، قوم کو اگر بہتر بنانا ہے تو پھر اپنے کریکٹرز کو
اپنی سیاست کو باقی ڈیولپ ورلڈ کی طرح لانا پڑے گا، تو جب جا کے اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہوگا، اتنی جلدی نہیں ہو سکتی۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر اس وقت رینجرز بھی تعینات ہیں، بڑی تعداد میں میڈیا موجود ہے۔ ملک سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب، ایک اور حکومت کی تبدیلی تو یہ کوئی وزیر اعظم مدت پوری کیوں نہیں کر پاتا؟ آپ کا سیاسی جو ایک رپورٹنگ کا تجربہ ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ساری صورتحال؟ جی عمران، بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کہی۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے جمہوریت جو ہے، وہ جمہوری حکومت جو ہے وہ اپنے 5 سال پورے کر رہی ہے، وزیر اعظم نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت جب 5 سال پورے کر رہی ہے، تو جب وزیر اعظم اگر 5 سال پورے کرتا ہے تو ملک میں ترقی آتی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، لیکن وہ جو اپنا معاشی ایجنڈا جو چیزیں لے کے آتی ہیں ان کو مکمل نہیں کرنے دیا جاتا، جس کی وجہ سے آپ کا ملک آج تک یہیں پہ ہے۔ جیسے ہی کوئی نئی حکومت آتی ہے، اس نے جیسے آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے پچھلے 10 سال کا برڈن جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت پہ ڈالا۔ ابھی خان صاحب کو 3.5 سال ہی ہوئے تھے ہٹا دیا گیا، تو اب نون لیگ اگر آ رہی ہے تو نون لیگ نے دوبارہ کہنا ہے جی کہ ہم تو ترقیوں کی راہ پہ لے گئے تھے ملک کو، اب دوبارہ یہ مطلب ہے یہ بیسیکلی ایک وہ سازش ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہوری ادارے مضبوط نہ ہوں، ملک جو ہے وہ مضبوط۔ پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہے نا وہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے جو چاہیں کہ اگر ایک وزیر اعظم، ایک سیاسی جماعت اپنا پورا ٹینیور پورا کرے اس کے بعد عوام میں جائے۔ عمران، یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ مفادات کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات ملک کو آگے نہیں رکھا جاتا، ملک کو اس طرح نہیں رکھا جاتا۔ ہماری کچھ دوستوں کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک قانون بنانا چاہیے، وہ قانون یہ ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹی میں کوئی بھی بندہ جو 2 سال تک ممبر ہے اس کو ہی الیکشن لڑنے کی اجازت ہو، اس کے علاوہ نہ ہو، تو ہم لوٹک ریسی سے کافی حد تک جان چھڑا سکتے ہیں۔ یہ جو لوٹک ریسی ہے، ان کے لوٹوں کے ہاتھ ہے، جن کے پاس ہوتی ہے لگام ہوتی ہے، وہ جب چاہتے ہیں ان کو کھینچ کے اپنی طرف لے جاتے ہیں، دوسری طرف لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جمہوریت جو ہے اس طرح مضبوط نہیں ہو پاتی جس طرح ہونی چاہیے۔ لیکن ہمیں جو ہے اب سنجیدگی سے اس چیز پہ سوچنا چاہیے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز لوٹک ریسی کی مخالفت تو کرتی ہیں، لیکن وقت آنے پر ان کو اڈاپٹ بھی کر لیتی ہیں۔ یہ بہت بڑا چیز ہے۔ ابھی آئی حکومت میں تھی تو جیسے ہی ان کی لگامیں کھینچی گئی تو وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ نون لیگ جو ہمیشہ لوٹک ریسی کی خلاف بات کرتی رہی ہے، پیپلز پارٹی آج ان کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ملک کی ترقی کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ لوٹک ریسی کا ایک پرماننٹ سلوشن نکالیں تاکہ وہ جو ہے اس چیز سے جان چھوٹ سکے اور وہی کام ہو جو ملک کے مفاد میں۔ ابھی جو حکومت کا تبدیل ہونا وہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ہمارے وزیر اعظم نے الزام لگایا کہ بیرونی سازش ہے، اور انہوں نے خط کا بھی تذکرہ کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو ڈیسیژن آیا اس میں اس خط کا بالکل بھی نہیں کوئی اس پہ گیا ہی نہیں ہے نا اس سائڈ پہ۔ تھینک یو ملک صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ اس وقت عمران خان کی حکومت آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ ختم ہو رہی ہے۔ یہاں پر وزیر اعظم ہاؤس میں سے جتنے منسٹرز تھے، باقی دیگر لوگ جو تھے جو پورے دن بھر وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے آتے رہے، وہ اس وقت یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ موسٹلی زیادہ تر لوگ جو ہے یہاں سے چلے گئے ہیں اور کچھ ابھی یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ رضوان گل صاحب انہوں نے وزیر اعظم کو کور کیا اس سارے ٹینیور میں، کیا کہیں گے ایک اور حکومت کا خاتمہ؟ بالکل، ہمارے سامنے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بنی تھی، وہ وزیر اعظم بنے تھے اور ہمارے سامنے ہی آج وہ وزیر اعظم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک ان ایکسپیکٹڈ سا تھا حکومت، جیسے عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں آخر تک جاؤں گا، اور وہ جس آخری بال کا ذکر کر رہے تھے وہ یہ والی تھی کہ انہوں نے کوشش کی کہ سارے جو چیزیں ہیں، اپنے وسائل ہیں جو ان کے پاس تھے، ان کو استعمال کریں، اور وہ جو خط تھا اس کو جس حد تک وہ کر سکتے تھے وہ کیا، اور اس کے بعد آج پھر انہوں نے فیصلہ کیا اور اسپیکرز کو کہا کہ آپ ریزائن کر دیں اور جو ان کو موقع دیں وہ عدم اعتماد۔ یہی وزیر اعظم کو ہٹانے کا جو طریقہ ہے، آئینی اور قانونی طریقے کے اندر رہ کر ایک اس کو بھول جائیں کہ کس طرح سے لوگ کیا ہوا، کیسے ہوا، لیکن یہ ہے کہ ایک آئینی اور قانونی طریقے کے تحت وزیر اعظم عمران خان کو عہدے سے، لیکن یہ چیز بھی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ ایک خط اس پہ کوئی ادارہ تحقیقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بالکل، یہ تو دیکھیں اب یہ ایسی چیز آئی ہے، سوری میرے موبائل کی بیٹری، ہاں جی جاری رکھیں۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ یہ جو خط کی وجہ سے اور خط کی تحقیقات نہ ہونے والا جو پوائنٹ ہے خاص طور پہ وہ ایک کوشچن مارک ہے کہ ہمیشہ رہے گا کہ جب نیشنل اور میرے خیال میں اب تحقیقات ہونی بھی چاہیے. قوم کا مطالبہ یہی ہونا چاہیے, میں نے کل بھی لکھا ہے کہ تحقیقات ہوں, اسد مجید کو بلایا جائے, وزیر اعظم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے منٹس منگوائے جائیں, اور جو شواہد وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ ملے امریکی حکام سے, وہ نرف ارکان جو تھے, ان کی شواہد دیں, اس کی روشنی میں کمیشن فیصلہ کر لے. اگر وزیر اعظم جھوٹ بول رہے ہوں تو قوم کے سامنے آنا چاہیے, اور اگر وزیر اعظم سچ بول رہے ہیں تو وہ بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے. اگر کچھ شارٹس آپ کہیں عمران خان کی کارکردگی پہ, کیونکہ آپ نے ٹوٹل ٹینیور جو ہے ایز اے پی ایم بیٹ رپورٹر اس کو کور کیا ہے. دیکھیں جی, کارکردگی عمران خان کی یہ شارٹ میں تو نہیں بتائی جا سکتی, لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ عمران خان سے کچھ 2-3 بلنڈرز ہوئے جس کی وجہ سے ان کی جو کارکردگی تھی, جو میرے خیال میں زبردست کارکردگی, شاید اس سے پہلے کوئی حکومت اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھا سکتی تھی. ہم نے وزیر اعظم عمران خان کو ہر ہفتے کابینہ کے اجلاس کرتے دیکھا ہے, ہم نے وزیر اعظم عمران خان کو بیک ٹو بیک میٹنگز کرتے دیکھے. وہ صبح آتے تھے, شام تک بیٹھتے تھے, اور وہ پوری ایک جو محنت تھی وہ کر رہے تھے, اور اتنا کام کسی حکومتوں نے پہلے نہیں کیا. یہ ہمیں جو افسران یہاں وزیر اعظم ہاؤس میں جو پرانے افسران ہیں جنہوں نے مختلف حکومتوں کے ساتھ کام کیا, وہ یہ بتاتے ہیں کہ جتنی تیزی سے ورکنگ یہاں ہوتی تھی اتنی پہلے نہیں ہوئی. لیکن عمران خان کے 2-3 فیصلے, جس میں عثمان بزدار کو لگانا, عمران خان کی جانب سے میڈیا کے ساتھ جو انہوں نے ایک جنگ شروع کی آتے ساتھ ہی, وہ ان کو بڑا اس سے دھچکا پہنچا, اور شاید جو ایک تقرری کے حوالے سے انہوں نے, اور شاید پھر ان کا ایک سٹینڈ تھا. دیکھیں سٹینڈ پہ بھی میں بات کروں گا, اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سٹینڈ پہ بھی بات کروں گا میں. لیکن یہ جو فلاس تھے عمران خان کے نا, کہ کچھ چیزوں پہ انہوں نے ایسے فیصلے کیے جو فیصلے غلطی نہیں, شاید بلنڈرز تھے. یہ ہم نے دونوں چیزیں ڈسکس کرنی ہے نا, لیکن اوور آل ایک بات ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں حکومتوں میں, پرفارمنسز بھی ہوتی ہیں, کسی کی اچھی ہوتی ہے, کسی کی بری ہوتی ہے. جو ایک اچھی چیز مجھے ساری سچویشن میں سامنے نظر آئی, وہ یہ آئی کہ عمران خان ہمیں بطور ایک انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر سامنے ابھر کر سامنے, اور انہوں نے جس مقصد کے لیے, شاید ہمیں یہ لگتا تھا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو مقصد ہے وہ امت مسلمہ کا ہے, وہ عالمی سطح پہ اس کو لینا, اور عالمی طاقتوں کے سامنے جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا ہے, تو میرے خیال میں یہ نیریٹو ان کا لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہے, اور لوگ اس کو ابھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور ان کو فائدہ ہوگا. لیکن دیکھیں تھوڑی سی گراؤنڈ ریئلٹی پہ بھی بات کروں آج, تھوڑا سا میں وہ بھی ہو کہ یار عمران خان نے جن لوگوں سے جنگ لڑی ہے نا, ان لوگوں سے مقابلہ کرنا اس ملک میں آسان نہیں ہے. آج آپ نے دیکھا عمران خان ہار گئے. بالکل, عمران خان اس لیے آ رہا ہے کہ عمران خان کا مقابلہ جو تھا نا, وہ ان قوتوں کے ساتھ تھا جن کی مرضی کے بغیر اس ملک میں پتہ نہیں ہے, چڑی نہیں پر مارتی. تو یہ بات ہے کہ عمران خان شاید واپس, میں تھوڑا سا اس معاملے میں ویسے پر امید ایک آپٹیمسٹک قسم کا انسان ہوں, لیکن مجھے اس معاملے میں تھوڑا لگتا ہے میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں, کیونکہ حکومتیں بنتی بگڑتی ادھر سے ہیں. تو دیکھیں, لیکن یہ دیکھیں, یو نیور نو, یہ پاکستانی سیاست ہے. 3 سال پہلے نواز شریف کو نکالا تھا, 6 مہینے پہلے کا نواز شریف جو ہے. تھینک یو رضوان بھائی. اس ٹائم جو ہے آلموسٹ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے, پی ایم بھی یہاں سے جا چکے, اور قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا. وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا آخری دن بڑی اوکھی رات تھی عمران خان صاحب کے لیے, اور ان کی باقی کیبنٹ اراکین سے. اب یہاں سے پیک اپ ہو رہے ہیں, جتنے بھی یہاں پر سیکیورٹی اہلکار ہیں اور باقی میڈیا یہاں پر لگا ہوا تھا, ایوری ون از ناؤ گوئنگ بیک ٹو دیئر آفیسز, دیئر ہومس, اور یہاں سے اب ہم بھی چلتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے کہ وزیر اعظم کوئی بھی ہو, ملک کو ترقی کرنا چاہیے, ملک کے لیے بہتر ہونا چاہیے. جو کچھ ہوا ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے ایک, اس کو بہتر ہونا چاہیے. ہم دعا کر سکتے ہیں اور اچھے کی توقع رکھ سکتے ہیں. مجھے وزیر اعظم ہاؤس کے باہر سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.